صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. یہ صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا آپ کا انعام بھی اتنا ہی انمول ہوگا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. کہیں موت نافرمانی کی حالت میں نہ آ جائے. اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو. اسے تو مٹی میں مل جانا ہے. سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے. 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو کثرت سے غیبت کرتا ہو، جو مسلمانوں سے حسد کرتا ہو. اور ایک دن سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق کو بہتر بنانے کے لیے تھا. ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا. ہم اللہ کو نہیں چنتے، بلکہ اللہ ہمیں چنتا ہے. بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان طاقتور ہوتا ہے تو ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں. پھر کائنات کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی. ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر دیتا ہے. معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں. کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتی، مگر اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے. وہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا. جس گھر کے دروازے رشتہ داروں پر بند ہوں، رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، اس گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا. زندگی میں بہت سے لوگ آپ پر پتھر پھینکیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، مگر ہر پتھر پھینکنے والے پر جواب میں پتھر نہیں پھینک سکتے، اور ہر کیچڑ اچھالنے والے پر جواب میں کیچڑ نہیں اچھالتے. اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ جو ہر ایک سے الجھتا ہے وہ اپنی منزل کھوٹی کر لیتا ہے، راستہ خراب کر کے بھٹک جاتا ہے.